الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو حق تبارک و تعالی خطاب فرما رہا ہے. اے نبی، جس نے سرکار کو نبی بنایا، جس نے سرکار کو نبوت سے آراستہ فرمایا، جس نے زیور نبوت سے میرے آقا کو پیراستہ فرمایا، وہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی. نبوت سے میرے نبی کو سجا کر، نبوت کی شاہی سے میرے نبی کو مشرف فرما کر، میرے نبی کو نبی بنا کر فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی. یہ نبی میرے نبی ہیں. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہا ہے اے نبی. میرے نبی بھی نبی، آدم بھی نبی. میرے نبی بھی نبی، حضرت شیس بھی نبی. میرے نبی بھی نبی، حضرت ادریس بھی نبی. میرے نبی بھی نبی، حضرت نوح بھی نبی. تمام انبیاء بھی نبی، میرے نبی بھی نبی. لیکن اس ایک نبی کے جیسے 1,24,000 انبیاء نظر نہ آئے. یا ایھا النبی، اے نبی. نبی کو نبی بنا کر نبوت سے اس کی خوش ہو کر پکار رہا ہے اے نبی. اور ہر نبی ہر نبی عالم ارواح میں نبی نہیں تھا. ہر نبی عالم ارواح میں نبی نہیں تھا. عالم شہادت میں آنے کے بعد، عالم اجسام میں آنے کے بعد، عالم آب و دل میں آنے کے بعد، عالم اسماء میں آنے کے بعد، مادی عالم میں آنے کے بعد، عالم رنگ و بو میں آنے کے بعد نبی بنا. حضرت آدم اس دنیا میں آنے کے بعد نبی بنے. حضرت شیس عالم شہادت میں آنے کے بعد نبی بنے، اس دنیا میں آنے کے بعد نبی بنے. حضرت ادریس اس دنیا میں آنے کے بعد نبی بنے. حضرت نوح اس دنیا میں آنے کے بعد نبی بنے. حضرت ابراہیم اس دنیا میں آنے کے بعد نبی بنے. ہر نبی کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا موجود تھی. آدم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، شیس علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، ادریس علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، نوح علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، حضرت خلیل کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، حضرت مسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا موجود تھی. اور یہ انبیاء اس دنیا میں آنے کے بعد نبی کہلائے. اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان کو نبوت ملی. اور میرے نبی کی یہ شان ہے کہ جب دنیا نہیں تھی میرا نبی نبی ہے.
میں آنے کے بعد نبی بنا، اور میرا نبی بن گیا اس کے بعد دنیا آئی۔ تو معلوم یہ ہوا دنیا کو میرے نبی کی رحمتوں کی ضرورت تھی، دنیا کو میرے نبی کی برکتوں کی ضرورت تھی، دنیا کو میرے نبی کے جلووں کی ضرورت تھی۔ دنیا نے نبی کے جلوے سمیٹنے کے بعد موجودیت کا جامہ پہنا۔ تو بندگان خدا، نبی، میرے نبی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی نہ آتا بھی تو دنیا رہتی، لیکن میرا نبی ایسا نبی کہ جو نہ آتا تو دنیا ہی موجود نہ ہوتی۔ حضرت آدم، حضرت شیش، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت خلیل، حضرت ذبیح، حضرت مسیح، حضرت لوط، حضرت شیش، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ تمام انبیاء، یہ تمام مرسلین، ان کے نور سے دنیا نہیں بنی، یہ نہیں سے دنیا بن گئی، لیکن میرے نبی کے نور سے دنیا بنی، اس لیے میرا نبی پہلے آیا اس کے بعد دنیا بنی۔ اور اللہ کی مشیت نے، اللہ کے ارادوں نے پہلے ہی سے یہ طے کر رکھا تھا کہ خدائے ذوالجلال کی نظر پڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو دیکھے۔ خدا نے بھی یہ ارادہ کر لیا تھا کہ دیکھوں گا سب سے پہلے تو اپنے حبیب کا چہرہ دیکھوں گا، اپنے حبیب کا نور دیکھوں گا، اپنے حبیب کا جمال دیکھوں گا، اپنے حبیب کی مقدس نورانی آنکھیں دیکھوں گا، اپنے حبیب کو دیکھوں گا، پھر اس کے بعد زمین کو دیکھوں گا، آسمان کو دیکھوں گا، چاند کو دیکھوں گا، سورج کو دیکھوں گا۔ خدا نے سب سے پہلے جسے موجود کیا، ظاہر ہے کہ خدا نے سب سے پہلے اسی کو دیکھا۔ اللہ نے سب سے پہلے جسے دیکھنا گوارا کیا، سب سے پہلے جسے دیکھنا پسند کیا، وہ ہے نور مصطفیٰ، وہ ہے مصطفیٰ کی ذات گرامی صفات، وہ ہے میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہ میں دیکھوں گا اپنے سوا کسی کو سب سے پہلے تو وہ مصطفیٰ کا جمال ہوگا، وہ مصطفیٰ کا چہرہ ہوگا، وہ مصطفیٰ کا نور ہوگا، وہ مصطفیٰ کے جلوے ہوں گے۔ سب سے پہلے خدا نے میرے نبی کے جلوے دیکھے، اس کے بعد زمین دیکھی، آسمان، چاند، ستارے، ساری کائنات دیکھی، پھر اس کے بعد حضرت آدم کو دیکھا، حضرت شیش کو دیکھا، حضرت ادریس کو دیکھا۔ معلوم ہوا جسے دیکھنا خدا کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اسے سب سے پہلے پیدا کر کے دیکھ لیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، نبی کو نبوت سے آراستہ کر کے خوش ہو کے کہہ رہا ہے اے نبی، خوش ہو کے کہہ رہا ہے اے نبی۔ ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، ہر نبی کو اس کے نام سے پکارا، اور میرے نبی کو نام سے نہیں پکارا۔ اس کے صفات حمیدہ سے پکارا، اس کے اوصاف پسندیدہ سے پکارا۔ کہیں نبی کو کہہ کے یا ایھا النبی پکارا، کہیں یا ایھا الرسول پکارا، کہیں یا ایھا المزمل پکارا۔ یہ بتاتا ہے کہ خدا کا یہ پیارا ہے، کہ پیارے کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ پیارا نبی ہے تو اس کی نبوت خدا کو پیاری ہے۔ نبوت خدا کو اس لیے پیاری ہے کہ وہ مصطفیٰ کی ادا ہے، مصطفیٰ کی صفت ہے۔ رسالت خدا کو اس لیے عزیز ہے کہ وہ مصطفیٰ کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے مخاطب ہے، اے نبی۔ اے نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ اور خبر کس کی ہوتی ہے؟
غیب کی خبر ہوتی ہے، غیب کی خبر ہوتی ہے، تو غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں، غیب کی خبریں سنانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ ہر نبی غیب کی خبریں سناتے ہوئے آیا، ہر نبی غیب کی خبریں سناتا ہوا آیا، لیکن سب سے بڑا غیب جو ہے وہ ہے خدا۔ وہ ہر نبی سے چھپا رہا، وہ ہر نبی سے چھپا رہا۔ میرا نبی ایک ایسا نبی جس نے خدا کو سب نبیوں میں پہلے دیکھا، خدا نے تمام نبیوں میں پہلے میرے نبی کو دیکھا، اور میرے نبی نے بھی سب نبیوں میں خدا کو سب سے پہلے دیکھا۔ خدا تھا، نہ ای تھا نہ آ تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چنی تھا نہ چنا تھا، نہ انسان تھے نہ حیوان تھے، نہ نبات تھے نہ جماعت تھے، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، نہ وحش تھے نہ طیور تھے، نہ اپنے تھے نہ بیگانے تھے، نہ فرشتے تھے نہ جنات تھے، نہ انبیاء تھے نہ امتیں تھیں، نہ ہوائیں تھیں نہ فضائیں تھیں، نہ شجر تھے نہ حجر تھے، نہ مدر تھے نہ وبر تھے، نہ بحر تھا نہ بر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا اور نبی تھا۔ مصطفیٰ کو خدا نے پیدا کیا، خدا نے سب سے پہلے دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے سب سے پہلے دیکھا تو خدا کو دیکھا۔ اور دیکھیں جناب محترم، حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم اس دنیا میں تشریف لائے، جنت میں پیدا ہوئے، خدا کا جلوہ دیکھا نہیں۔ حضرت آدم جنت میں پیدا ہوئے، خدا کو دیکھا نہیں۔ جنت میں پیدا ہوئے، دنیا میں نہیں پیدا ہوئے، جنت میں پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، جنت کو تو دیکھا، دنیا سے پہلے جنت کو تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن خدا کو نہیں دیکھا، خدا چھپا رہا۔ کیوں؟ کہ یہ حصہ خاص میرے مصطفیٰ کا ہے، نخاب اپنے، خدا پوشیدہ رہا، چھپا رہا، پردے میں تھا۔ اور کیسا پردہ؟ خدا کے جمال پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں۔ خدا پر اگر کوئی پردہ ہو تو معاذ اللہ وہ چیز بڑی ہو جائے، خدا چھوٹا ہو جائے۔ کمرے میں میں چھپ گیا، کمرہ بڑا میں چھوٹا، چادر میں چھپ گیا، چادر بڑی میں چھوٹا۔ خدا کو اگر کوئی چیز چھپا لے تو وہ چیز معاذ اللہ بڑی ہو جائے۔ تو خدا کا کوئی پردہ نہیں، خدا کے جمال پر کوئی پردہ نہیں ہے، خدا ظاہر ہے، ظاہر ہوتے ہوئے بھی نہ حضرت آدم نے دیکھا، نہ حضرت شیش نے دیکھا، نہ حضرت ادریس نے دیکھا، نہ حضرت نوح نے دیکھا، نہ حضرت صالح نے دیکھا، نہ حضرت ابراہیم نے دیکھا، نہ حضرت اسماعیل نے دیکھا، نہ حضرت صالح نے دیکھا۔ دیکھنے کا کام انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے خبریں سنائی۔ خبریں سنی کہ خدا ہے، سنا دیا، جنت ہے، سنا دی، دوزخ ہے، سنا دیا، خبریں سنی غیب کی، سنا دی۔ اور بندگان خدا، میرا نبی ایسا نبی بن کے آیا کہ دیکھ کے آیا، خدا کو دیکھ کر آیا، کیونکہ خدا کو دیکھنے کے لیے
دیکھنے والی آنکھیں نورانی ہونی چاہیے، نورانی آنکھوں سے خدا کا دیدار ہوتا ہے۔ دیکھ لیا میرے نبی نے خدا کو دیکھا اور بار بار دیکھا، ہزاروں بار دیکھا، اس کے بعد دنیا کو دیکھا، اس کے بعد دنیا کو دیکھا بندگان خدا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے پہلے خدا کو دیکھا، پھر اس دنیا میں تشریف لائے، اور نہ صرف دیکھنے کا کام کیا، ہر نبی نے خدا کو نہیں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے خدا کی خبریں سناتے رہے، اور میرا نبی نے خدا کو دیکھا، خدا کو دیکھا، اس وقت دیکھا جبکہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی دیکھ نہ خدا کو کوئی دیکھنے والا تھا، نہ مصطفیٰ کو کوئی دیکھنے والا تھا، تو خدا کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اللہ نے میرے نبی کو کیا شان عطا فرمائی کہ نور کے دو کام ہیں، نور کے دو کام ہیں، دیکھنا اور دکھانا، دیکھنا اور دکھانا۔ مصطفیٰ نے دیکھنے کا کام پہلے کیا، اس کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب تک کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف اللہ کو یہ دیکھتے رہے، نبی دیکھتے رہے، اور جب دیکھنے والے پیدا ہو گئے تو اس دنیا میں آ کر خدا کو دکھانے کا کام شروع کر دیا، اور اعلان فرما دیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، میرے نبی ایسے نبی ہیں جو غیب کی خبریں صرف سناتے ہی نہیں، غیب کی خبریں دکھاتے ہیں، اور سب سے بڑا غیب خدا ہے، خدا کو ہی دکھا دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ اب جب خدا ہی کو دکھا دیا تو جنت نہیں دکھائیں گے، دوزخ کو نہیں دکھائیں گے، ملائکہ کو نہیں دکھائیں گے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے پکارا اے نبی، کیا مطلب؟ اے نبی اگر تم نہ ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو مجھے دیکھنے والا کون ہوتا؟ اگر تم نہ ہوتے تو مجھے دکھانے والا کون ہوتا؟ تم نہ ہوتے تو میری خبریں سنانے والا کون ہوتا؟ یہ آدم میری خبر سناتے ہوئے آئے، یہ شیش میری خبر سناتے ہوئے اس دنیا میں آئے، ادریس میری خبر سناتے ہوئے آئے، نوح میری خبر سناتے ہوئے آئے، یہ سب تمہارے نور سے پیدا ہوئے۔ تو تم نہ ہوتے تو نہ دیکھنے والا ہوتا، نہ دکھانے والا ہوتا، نہ سننے والا ہوتا، نہ سنانے والا ہوتا۔ اے نبی، اے نبی، اے نبی، تم ہو تو عالم غیب کی خبریں سننے والے موجود ہیں، تم ہو تو تمہارے نور سے یہ امتیں ہیں جو میرے غیب کی خبریں انبیاء سے سن رہی ہیں، تم ہو تو میری غیب کی خبریں سننے والے موجود ہیں، تم ہو تو میرے غیب کی خبریں سنانے والے موجود ہیں، تم ہو تو میرا عالم غیب موجود ہے۔ ہر نبی عالم غیب کی خبر سناتا ہوا آیا، اور میرا نبی وہ نبی جس کے نور سے عالم غیب بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھتے نور الغنور، دیکھتے نور الغنور،
سے بنا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اسے علم غیب تھا کیا؟ جنت غیب ہے وہ بنی ہے حضور کے نور سے، دوزخ غیب ہے وہ بنی ہے حضور کے نور سے، جنات غیب ہیں وہ بنے ہیں حضور کے نور سے، ملائکہ غیب میں ہیں غیب ہیں وہ بنے ہیں حضور کے نور سے، ارے نہر حوض کوثر غیب ہے وہ بنا ہے حضور کے نور سے، ارے نہر سلسبیل بنی ہے حضور کے نور سے، جو بھی غیب ہے عالم غیب ہے خدا کے سوائے وہ سب حضور کے نور سے بنا۔ حضور غیب سے بنے، خدا غیب، اس غیب سے حضور بنے، حضور غیب سے بنے، اور جتنی مخلوق غیب ہے وہ سب حضور کے نور سے بنی۔ جو غیب سے بنے اور جس سے عالم غیب بنے اسے غیب کی خبر ہے کیا؟ ہے کیا؟ ارے تیری کھوپڑی میں مغز ہے کیا؟ دماغ ہے کیا؟ میرا نبی تو غیب کو میرے نبی سے غیب ہے، عالم غیب کی بہاریں میرے نبی سے ہیں، جنت کی حوریں میرے نبی کے نور کا پرتو ہیں، جنت کی بطرفہ بہاریں میرے نبی کے قدموں کی دھول۔ یہ ظاہر جسے مانگا ہے ربی آتینی جنت الفردوس نعیما مقیما، اے اللہ مجھے جنت دے، فردوس دے۔ جنت فردوس کسے مانگ رہا ہے؟ میرے نبی کے قدموں کے دھوبن کو مانگ رہا ہے۔ اس کے قدموں کی دو بوندیں ہیں، کوثر سلسبیل۔ آپ مانگ رہے ہیں حوض کوثر کا جام مل جائے، کیا مانگ رہے ہو؟ نبی کے قدموں کی دھول مانگ رہے ہو۔ چاند میں پہنچ گیا انسان، چاند میں پہنچ گیا انسان، دی مین آن دی مون، دی مین آن دی مون، چاند میں انسان پہنچ گیا۔ انسان کی دیکھیے رفعت کیا ہے، انسانیت کی معراج دیکھیے کیا ہے، چاند میں پہنچ گیا۔ وہ چاند وہ میرے نبی کی انگلی کا خادم، اشارے پر ٹوٹ جاتا ہے، اشارے پر جڑ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو چاند میں پہنچ گیا۔ وہ چاند کیا ہے؟ وہ چاند کیا ہے؟ نازاں ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں کو بھیج دیا، ہم نے تمہیں کو بھیج دیا۔ تمہاری امت کو سناؤ، اس سے بڑا اور ہمارے پاس انعام کیا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن تمہارے جیسا کوئی گوہر نہیں ہے۔ تم ہو، تم جیسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس، نہ مخلوق میں تم جیسا کوئی، نہ ہمارے خزانے قدرت میں تم جیسا کوئی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، مصطفیٰ کے جیسا نہ ہمارے پاس نہ خدا کے پاس۔ وہ ہمارے پاس بھی ہیں تو بے نظیر، خدا کے پاس ہیں بھی تو بے نظیر، ان کی نظیر ممکن نہیں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے نظیر حضور ممتنع بالذات ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ ہم اس سے بڑا اور کیا انعام کرتے؟ ہم اس سے بڑا اور انعام کیا کرتے؟ ہم اس سے بڑا احسان کیا کرتے؟ ہمارے پاس جو جوہر آبدار دے دیا، تم جیسی نعمت سے مالا مال کر دیا، تمہیں کو تمہاری امت کے حوالے کر دیا کہ یہ تمہارا نبی ہے، یہ تمہارا آقا ہے، تم سب منگتا ہو، یہ تمہارا داتا ہے، تمہیں اس سے نسبت ہے، اسے تم سے نسبت ہے۔
یا ایھا النبی، اے نبی، ہر چیز جو ہم نے دی، ہر چیز جو ہم نے، بہت غور سے سنیں، ہر چیز جو ہم نے تمہاری امت کو دی ہم چھین لیں گے۔ جسم دیا ہے، جسم چھین لیں گے۔ دل دیا ہے، ایک لمحہ آئے گا دل چھین لیں گے۔ جسم دیا ہے، موت کا پل جب آئے گا تو جسم چھین لیں گے۔ طاقتیں دی ہیں، بڑھاپے میں طاقتیں سلب کر لیں گے۔ دولت دی ہے، ایک وقت آئے گا دولت چھین لیں گے۔ عقل و تدبر دیا ہے، ایک بڑھاپے میں ارذل عمر کو جب پہنچے گی تمہاری امت تو عقل چھین لیں گے۔ علم دیا ہے، علم بھی صفحہ ذہن سے مٹ جائے گا، علم بھی چھین لیں گے۔ سلطنت دی ہے، سلطنت بھی چھین لیں گے۔ وقار دیا ہے، پریسٹیج دیا ہے، وہ بھی چھین لیں گے۔ ناموری دی ہے، چھین لیں گے۔ مقبولیت دی ہے، چھین لیں گے۔ شہرتیں دی ہیں، چھین لیں گے۔ پاور دیا ہے، چھین لیں گے۔ انفلوئنس دیا ہے، رسوخ دیا ہے، چھین لیں گے۔ زبان میں تاثیر دی ہے، چھین لیں گے۔ حسن صوت دیا ہے، چھین لیں گے۔ حسن خطابت دیا ہے، چھین لیں گے۔ نظر دی ہے، چھین لیں گے۔ سماعتیں دی ہیں، چھین لیں گے۔ حیات دی ہے، چھین لیں گے۔ علم دیا ہے، چھین لیں گے۔ ارادہ دیا ہے، چھین لیں گے۔ عظمت دی ہے، چھین لیں گے۔ قدرت دی ہے، چھین لیں گے۔ سماعت دی ہے، چھین لیں گے۔ بصارت دی ہے، چھین لیں گے۔ کلام دیا ہے، چھین لیں گے۔ بیوی دی ہے، چھین لیں گے۔ بچے دیے ہیں، چھین لیں گے۔ ماں باپ دیے ہیں، چھین لیں گے۔ بھائی بہن دیے ہیں، چھین لیں گے۔ ہنر دیا ہے، چھین لیں گے۔ لیکن تمہیں جو دے دیا چھینیں گے نہیں۔ تم اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہو گے، قبر کی تاریکیوں میں بھی تمہارا نور ان کے ساتھ رہے گا، محشر میں اٹھیں گے بھی تو تمہارے لیوائے ہم کے نیچے اٹھیں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، یقیناً ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا۔ ہر بھیجنے والا جسے بھیجتا ہے اسے بھیج کر اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ہر بھیجنے والا، میں نے قاصد کو بھیجا مدراس، میں نے ایک آدمی کو مدراس بھیجا اپنے گھر والوں کے پاس، وہ آدمی مجھ سے جدا ہو گیا، گھر والوں سے مل گیا۔ دہلی میں میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا، ان کا بیٹا ان سے جدا ہو گیا، مجھ سے آ کر مل گیا۔ تو بھیجنے والا جسے بھیجتا ہے وہ بھیجنے والے سے جدا ہو جاتا۔ اللہ نے کہا یہ ایسا بھیجنا نہیں، مخلوق کا بھیجنا اور ہے، خالق کا بھیجنا اور ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا بھی اور تمہارے ساتھ بھی ہیں، سفر میں تمہارے ساتھ، حضر میں تمہارے ساتھ، محفل میں تمہارے ساتھ، خلوت میں تمہارے ساتھ، ہجرت میں تمہارے ساتھ، شب ہجرت میں تمہارے ساتھ، مکے میں تمہارے ساتھ، مدینے میں تمہارے ساتھ، تبوک میں تمہارے ساتھ، حنین میں تمہارے ساتھ، طائف میں تمہارے ساتھ، جنگ میں تمہارے ساتھ، صلح میں تمہارے ساتھ، صبح تمہارے ساتھ، شام تمہارے ساتھ۔ تم ایسے نہیں ہو پیارے کہ ہم تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، ہم نے تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جب سے پیدا کیا ہے ہم تم ساتھ ہیں، اور جب تک ہم اور تم رہو گے ہم تم ساتھ ہی رہیں گے۔ ابد الآباد تک نبی ہمارا تمہارا ساتھ ہے۔ دنیا کا عاشق یہ چاہتا ہے کہ معشوق کے ساتھ رہے، معشوق عاشق کے ساتھ رہے، لیکن چونکہ بندہ ہے لہذا عاشق اور معشوق ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بچھڑ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ بلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء، غنیمت ہے جو ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں۔ تو معشوق عاشق بچھڑ جاتے ہیں، لیکن
یہ خدا ہے جو اپنے حبیب سے بچھڑتا نہیں، یہ قادر علی الاطلاق ہے۔ عاشق چاہتا ہے معشوق سے نہ بچھڑے، معشوق چاہتا ہے، دنیا کا معشوق چاہتا ہے کہ عاشق سے نہ بچھڑے، لیکن بندے ہوتے ہیں دونوں، اس لیے دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ خدا ہے، نہ وہ اپنے محبوب سے جدا ہوتا ہے، نہ محبوب خدا اپنے محب خدا سے جدا ہوتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تو بھیجنے والا مرسل کہلاتا ہے، بھیجنے والا مرسل کہلاتا ہے، بھیجا جانے والا مرسل کہلاتا ہے۔ بولیے، بھیجنے والا مرسل کہلاتا ہے، بھیجا جانے والا رسول یا مرسل کہلاتا ہے، اور جس کی طرف بھیجنے والا رسول یا مرسل کو بھیجتا ہے اسے کہتے ہیں امت، اور اسے کہتے ہیں مرسل الیہ۔ بولیے، تین چیزیں، تین ذاتیں ہیں، ایک مرسل بھیجنے والا وہ ہے اللہ تعالی، اور ایک ہے مرسل وہ ہیں بھیجے جانے والے، یعنی ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے آقا خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ مرسل، اور جس کی طرف بھیجا سرکار کو اللہ تعالیٰ نے، وہ مرسل الیہ ہم۔ اب ہر بھیجنے والا جسے بھیجتا ہے اسے اپنی چیز دے کے بھیجتا ہے۔ ہر بھیجنے والا اپنی چیز دے کے بھیجتا ہے۔ میں نے مولانا کے پاس میرے داماد نور محمد کو بھیجا، کیا بھیجا؟ تحفہ دے کے بھیجا۔ مولانا اسکوٹے میں رہتے ہیں، آپ سلگٹے میں رہتے ہیں، مولانا کو پہنچا دے۔ اب میرا فرستادہ، میں نے جسے بھیجا وہ مولانا کو ملا تو میں نہیں ملا، اس کے ہاتھ میں میرا تحفہ تھا جو مولانا کو ملا۔ اس کے ہاتھ میں میرا تحفہ تھا جو مولانا کو ملا۔ مولانا کولار میں رہتے ہیں، بنگلور میں کولار میں رہتے ہیں، مولانا کولار میں رہتے ہیں۔ میں نے قاسم کو بھیجا کہ سید قاسم، کیا دے کے بھیجا؟ خط دے کے بھیجا، یہ خط پہنچا دے۔ میں ان کو نہیں ملا، خط ملا، میری چیز ملی۔ ہر بھیجنے والا جس کی طرف کسی کو بھیجتا ہے اپنی چیز دے کے بھیجتا ہے، اور جس کی طرف بھیجا جانے والا جاتا ہے وہ چیز لے کے جاتا ہے کہ فلاں نے بھیجا مجھے یہ چیز دی، لے لیجیے۔ انبیاء کا بھی یہی حال رہا۔ انبیاء کا بھی یہی حال رہا۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت لوط، حضرت شعیب، سب بہت اچھے، لیکن جب اس بزم انبیاء میں میرا نبی آ جاتا ہے تو کوئی نبی نظر نہیں آتا، بس میرا نبی ہی نظر آتا ہے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، وہ آئے بزم
میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بزم انبیاء میں جب میرے نبی آ جاتے ہیں تو ہر نبی کی روشنی ماند نظر آتی ہے، سب ستارے بن جاتے ہیں، اور میرا نبی سورج بن کے ابھرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سورج آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے، آفتاب عالم تاب ہے، آفتاب عالم تاب، خورشید جہاں تاب، چاند سے شکوہ بلب ہوں، چاند سے شکوہ بلب ہوں کہ سلایا کیوں تھا، چاند سے شکوہ بلب ہوں، شاعر کہتا ہے چاند سے شکوہ بلب ہوں کہ سلایا کیوں تھا، میں کہ خورشید جہاں تاب کی ٹھوکر سے اٹھا، میں کہ خورشید جہاں تاب کی ٹھوکر سے اٹھا۔ تو بندگان خدا جب حضور تشریف لائے تو کوئی نبی نظر نہیں آیا، کوئی نبی نظر نہیں آیا، لیکن تمام انبیاء ہیں، موجود ہیں، لیکن چھپ گئے۔ حضور جب تشریف لائے حضرت آدم بھی ہیں، حضرت شیز بھی ہیں، سب انبیاء زندہ ہیں اپنی اپنی خبروں میں، ہے نا؟ بندگان خدا جب خاتم النبیین آ گئے، سید المرسلین آ گئے، امام الانبیاء والمرسلین آ گئے، سب چھپ گئے، ہوتے ہوئے چھپ گئے۔ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کو بھی دیکھیں لوگ، ہمیں بھی دیکھیں، جب ان کو دیکھیں تو ہمیں نہ دیکھیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب رسالت ہیں۔ جب آفتاب ظاہر ہوتا ہے نا، آسمان پر آفتاب ظاہر ہوتا ہے تو بندگان خدا ستارے کہاں جاتے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ جواب ہوا کیا؟ سوال میں کر رہا ہوں، آپ دیکھیں چاند ہوتا ہے نا آسمان پر، چاند 14ویں کا چاند ہے، کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہی موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہی موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ اشارہ دے دیا۔ خیر کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ رازداری میرا شیوا، پردہ داری میرا کام، راز کی باتیں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں میں۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا جی، 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، چاند بھی دکھائی دیتا ہے، ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں، ہے نا؟ غلط ہے؟ اسٹارز بھی، ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں، چاند بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن جب سورج آ جاتا ہے کہ 14ویں کا نہیں، چاند جو ہے 14ویں رات میں چمکے پھر گھٹتا چلا جائے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی خشک ٹہنی کے جیسے ہو جاتا ہے، کرسنٹ بن جاتا ہے، پہلی رات کا چاند بن جاتا ہے، ہلال بن جاتا ہے۔ یہ چاند ہے جو بڑھتا ہے پھر گھٹتا بھی ہے، اور بڑھتا ہے بھی تو 2-3 دن اپنا جلوہ دکھاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، لیکن سورج ہر وقت سورج ہے، ہر روز سورج ہے،
گھٹتا نہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاند گھٹے اور بڑھے، سورج ایک مقام پر رک جائے، ہمیشہ اسی مقام سے جلوہ گری کرے. لیکن میرا نبی چاند بھی نہیں، سورج بھی نہیں. میرا نبی ایسا سورج جس کی روشنی ہر لمحہ بڑھتا رہے، بڑھتی رہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بھول گئے؟ میرے خیال سے تقریر کو اب ختم کر لینا چاہیے. کیا عرض کر رہا تھا؟ جب کوئی نا ابھی چاند جب رہتا ہے ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن سورج جب آ جاتا ہے ستارے ہوتے ہیں، سورج کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح مصطفیٰ جب نظر آنے لگے تو انبیاء ہیں لیکن پردہ کر لیا ہے، چھپ گئے ہیں، موجود ہیں. الانبیاء وحیاء، یہ حدیث پاک ہے، یہ ایمان ہے اہل سنت و جماعت کا کہ تمام انبیاء زندہ ہیں. فی قبورہم یصلون، بیہقی شریف کی حدیث ہے کہ ہر تمام انبیاء زندہ ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اپنی اپنی خبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ بھیجنے والا بھیجتا ہے کچھ، بھیجنے والا بھیجتا ہے کچھ، تو وہ چیز ملتی ہے. میں نے سلام اللہ شاہ صاحب کو انگوٹھی بھیجی ہے حبیب کے ہاتھوں، میں ملا نہیں، حبیب ملے ان کو، جو میرے فرشتہ تھے، میرے بھیجے ہوئے تھے، وہ ملے تو کیا ملی؟ میری چیز ملی، میری بلانگنگ ملی، میری انگوٹھی مل گئی، میری انگشتری مل گئی، میری خاتم مل گئی. بس میں ملا نہیں، میں نظر نہیں آیا، میں ملا نہیں، وہ خاتم مل گئی، میری چیز نظر آ گئی، وہ مل گئی. نبی، ہر نبی آیا تو خدا کی رضا لے کے آیا، خدا کا پیغام لے کے آیا، خدا کی رحمتیں لے کے آیا، خدا کی نعمتیں لے کے آیا، خدا کی برکتیں لے کے آیا، خدا کی بہاریں لے کے آیا، خدا کی دولتیں لے کے آیا. امت پر نچھاور کر دی، تقسیم کر دی. ہر نبی آیا، خدا کی مخلوق لایا ساتھ، اور خدا کی رضا لایا، خدا کا پیام حیات لایا، خدا کا منشور حیات لایا، اور یہ ملا. کیا سمجھ میں آ رہی؟ اب میرا نبی آیا، میرا نبی آیا تو خدا کی برکتیں، نعمتیں، دولتیں سب لایا اور خدا کو بھی لایا. اسی لیے سب نے سب کچھ نشاور کر دیا. بہت غور سے سنیں، خدا کو لائے کہ حضرت ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ حضرت ایسا بول سکتے؟ بول کم سن زیادہ. ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ ویسا بول سکتے ہیں کیا؟ ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ بول نہیں سکتے ہیں کیا؟ بات ہے؟ بولا میں، کہا میں نے. پوچھ رہے ہو تم سننے والوں سے، کہنے والے سے پوچھو بھائی. ایسا بول سکتے ہیں، ویسا بول سکتے ہیں. ارے کس نے کہا؟ اس سے پوچھو، جس نے کہا اسے پکڑو. بس ہے بھائی، کافی ہے. فیضان عامر پیا کافی ہے. بھائیو قبلہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. عامر پیا ہیں تو وہ ساتھ ہیں تو بھائیو قبلہ بہت ہیں.
ضرب دوں خود کو جو تجھ سے، ضرب دوں خود کو جو تجھ سے تو لگوں لا تعداد، تو جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، میں تو صفر ہوں، زیرو ہوں، لنڈا بھٹے، اس کے بازو ایک لگ گیا عامر پیا تو اب 10 ہو گیا۔ ضرب دوں خود کو جو تجھ سے تو لگوں لا تعداد، تو جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤ۔ تو کیا عرض کر رہا تھا بندگان خدا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا جی؟ جی خدا کو لائے، بول سکتے ہیں کیا حضرت؟ بول سکتے ہیں کیا؟ جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں خدا ہوتا ہے۔ تو نبی آئے تو خدا بھی وہیں تھا جہاں نبی تھے، وہ آتا نہیں لیکن جہاں نبی ہوتے ہیں وہاں وہ ہوتا ہے، وہ آتا جاتا نہیں لیکن جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے۔ تو جسے نبی مل جاتے ہیں اسے خدا مل جاتا ہے۔ تو بندہ میں نے خدا عرض کر رہا تھا ایسا بول سکتے ہیں کیا؟ حضور ملے تو خدا بھی مل جاتا، مل گا نا؟ کسے مل گا؟ سب صحابہ کو مل گا نا؟ سب صحابہ کو مل گیا۔ ایسا ہے کیا؟ ہے نا؟ دیکھتے تھے دونوں ایک جانب سے پر حسن نصیب، وہ سواد سنگ ہم تابے گوہر دیکھاتی ہے، او توبہ و ما و قامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوس۔ اپنی اپنی نظر ہے۔ کیسے حضرت؟ حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب حدیث سناتا ہوں، حدیث شریف سناتا ہوں۔ ہم قرآن و حدیث کے سوا بولتے ہی نہیں، سنت کے سوا جانتے ہی نہیں، اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ جماعت ہے تو ہماری ہی جماعت ہے۔ تو کیا کرا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی حدیث سنا، حضور نے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، غزوے کے لیے مال جمع کرنا شروع کیا۔ صحابہ سے کہا پیسے لاؤ۔ اب یہ ٹیڑھا حرف ہے، دیکھو یہ کہ جانتے ہیں آپ ٹیڑھا حرف کلمے میں نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیچ میں نہیں ہے۔ واو ہے وہ نہیں۔ اب ٹیڑھے حرف والے پوچھے کیا؟ حضور دیکھو صحابہ سے پیسے مانگ رہے ہیں، صحابہ سے ان کا مال مانگ رہے ہیں، تم کہتے ہو نا نبی سب کچھ دیتے ہیں، سب کچھ نوازتے ہیں، جب نوازنے والے تھے معاذ اللہ تو صحابہ سے پیسے مانگے کیوں؟ رک جا تیرے بدخ کا جواب دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ قرآن و حدیث کہتا ہے بھائی جب نبی دینے والے ہیں تو صحابہ سے کیوں پیسے مانگ رہے ہیں؟ صحابہ سے کیوں ان کا مال مانگ رہے ہیں؟ صحابہ سے کیوں درہم و دینار مانگ رہے ہیں؟ اچھا یہ تو حدیث میں ہے، حدیث میں کیا کیا نہیں ہے؟ تیرے مطلب کی بات تو لے گیا، ہم کو تو ساری حدیثوں میں اپنے مطلب ہی کی بات نظر آئی، شان مصطفیٰ ہی نظر آئی، عظمت نبی ہی نظر آئی، مدحت مصطفیٰ ہی نظر آئی، نعت پیغمبر ہی نظر آئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا نبی کیوں مانگ رہے ہیں پیسے لاؤ، دولت لاؤ، مال لاؤ؟ یہ دینے والے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے علماء بولتے رہتے ہیں نبی دیتے ہیں، کہ تم لے رہے ہیں، صدیق اکبر سے لے رہے ہیں۔ اچھا ہے نا؟ تو نبی کو نہیں مانتا، خدا کو تو مانتا ہے نا؟ جو نبی کو نہیں مانتا وہ خدا کو کیا مانتا ہے؟ لیکن تیری دانش میں تو خدا کو مانتا ہے نا، تیرا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ تو خدا کو مانتا ہے۔ پھر خدا کیوں کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون، سبحان اللہ سبحان اللہ، الذین یقیمون ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اہل تقویٰ کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نبی کے نور سے جو چیزیں بنی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان تمہارا بیس ہوا ہے نبی پر۔ میرا نبی نہ ہوتا تو غیب نہ ہوتا، غیب نہ ہوتا تو غیب پر ایمان نہ ہوتا، غیب پر ایمان ہی نہ ہوتا تو ہم مومن بالغیب بنتے ہی نہیں، مومن بنتے ہی نہیں۔ لرز جاتے ہیں ظالم نہ رہے تکبیر کے آگے۔ تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات جی؟ ارے کیا کہہ رہا تھا جی؟ اللہ کو مانتا نا؟ اچھا اللہ کیا بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یہ کیوں مانگتا ہے؟ اللہ تو دینے والا ہے نا، یہ مانگتا کیوں؟ وہاں جو جواب ہے یہاں بھی وہی جواب، تو معلوم ہوا دینے والا مانگتا بھی ہے، مانگنے کی وجہ سے اسے دینے والا نہیں یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ مانگ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو زکات دو، ٹھیک ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے؟ مگر مانگتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو بے حاجت ہے وہ بھی مانگتا ہے۔ تم کو دینے والا بنانے کے لیے مانگتا ہے، تمہارے قلب سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے مانگتا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جناب، اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، اور آگے بڑھتا ہوں۔ پورا قرآن میری تائید کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ ارے کون ہے جی؟ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں۔ حدیث بولا تو وہ حدیث میں ایسا ہے ویسا ہے، ضعیف ہے وہ، تو کیا بولا تو بھی جواب ہے میرے پاس، کیا بولا تو ہے؟ مجھے اللہ والوں کی صحبت ملی، غلامان مصطفیٰ کی صحبت ملی، علم والوں کی صحبت ملی، اہل حق کے خدموں کی کو بوسہ دینے کا شرف ملا ہے۔ ہر سوال کا جواب ہے، لیکن میں قرآن کو پہلے لاتا ہوں، بعد میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث بولتے یہ چوں اس کا مطلب کیا ہے تو پہلے لیتا ہے، ضعیف ہو تو کیوں نہ ہو، ہماری بات ہو تو صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات؟ ہاں کیا بول رہا تھا جی؟ قرآن من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا؟ بھائی قرض کون مانگتا؟ قرض کون مانگتا بھائی؟ ضرورت ہے، بیٹی کی شادی سر پر کھڑی ہے، شہیدی جیسا کیا تم بھی دے سکتے ہیں کیا؟ کتنا ہونا؟ 4 لاکھ روپے ہونا۔ شہیدی شاہ نے 4 لاکھ سب نہیں، 4000 نہیں، مانگنے والا 4 لاکھ مانگ رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے پاس 11ویں شریف وغیرہ سب کر کے سب ختم ہو گیا، اب صرف 4000 روپے، وہ بھی خرچ 4 دن کے واسطے، لینا تو لے، جاتے رہو۔ اچھا وہ بھی دو جی۔ تو قرض جو انسان مانگتا ہے جسے ضرورت ہے وہ مانگتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں مانگتا ہے؟ اللہ کہتا کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے؟
اللہ کو ضرورت ہے؟ اور ایک بات، ایک صاحب مجھ سے ملے، ذرا سنیے، آپ کو مزے کی باتیں سناتا ہوں، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی بات۔ ہاں ہاں، کیا کر رہا تھا؟ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں بھیجتے ہو؟ میں نے کہا اللہ نے کہا بھائی، اللہ نے کہا ہے، زندگی میں ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ تو زندگی میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا تحفہ بھیجنا فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ سلطان العارفین، بھیجو قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور بس ایک درود شریف ہے اعلیٰ حضرت کا کہا ہوا ہے، صلاۃ رضویہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا درود ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اسے اپنے سینے پر رکھا۔ میرے دادا پیر کی زبان سے میں نے پہلے مرتبہ سنا، اور میرے دادا پیر کی جہاں نشست ہے، سجادہ مسند ہے، اس کے اوپر بہت بڑے حروف ہیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ دوستو دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا درود پاک ہے، بڑے بڑے درود ہیں۔ درود تاج کتنا بڑا درود شریف، درود غوثیہ، درود تاج، درود لکھی، بہت سے درود ہیں، صلاۃ تنجینا، لیکن یہ مختصر سا درود ہے، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے سلسلے کی پوری تعلیمات اور عقائد اہل سنت و جماعت کا پورا نچوڑ اور خلاصہ اس ایک درود میں ہے۔ کبھی موقع ملے انشاءاللہ تو صرف اسی درود پر پوری تقریر کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو ہمارے پاس اس درود کی بڑی اہمیت۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے کہا درود بھیجنے کی کیا ضرورت؟ میں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ نہیں، درود میں حضور کی ذات پر اللہ سے رحمت کی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، یہی ہے نا درود۔ تو حضور کو رحمت کی کیا ضرورت؟ حضور خود رحمت ہے۔ حضور کو رحمت کی کیا ضرورت؟ حضور تو سمجھ میں آ رہی بھائی، خود رحمت ہیں، رحمت کی حضور کو ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے کیا انداز ہے،
کلمۃ حق ارید بها الباطل، مولا علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے خیال سے آپ حضرات بور ہو جب خوارج نے کہا، خارجیوں نے کہا کہ الحکم للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کرے گا اور کوئی نہیں. اللہ ہی کا فیصلہ ہے، لیکن کرنے والا تو کوئی اللہ کا بندہ ہی ہوگا نا. اللہ تو سامنے آ کے فیصلہ نہیں کرے گا. کہا کہ یہ تحکیم نہیں ہونی چاہیے، حکم بنایا ہے بندوں کو، اللہ حکم، اللہ کا فیصلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس سمجھ میں. ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، یہ دونوں صحابہ یہ حکم بنے نہیں، ان کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے. خوارج نے کہا، مولا علی سے کہا بس اللہ کا حکم ہونا. اللہ کا حکم سنائے گا کون؟ بندہ ہی تو سنائے گا. تو کہا کہ یہ اس بندوں کے حکم کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے حکم کو مانتے. خوارج نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق بات ہے لیکن مطلب باطل ہے. دل میں بولنے والے کے ارادہ اچھا نہیں، کہہ تو اچھی بات رہا ہے. یہ نبی کے ذکر سے روکنے کے لیے، نبی کے درود سے روکنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ نبی کو درود کی کیا ضرورت؟ نبی پر رحمت نازل کرنے کی دعا کیوں کرتے ہو؟ نبی خود رحمت ہیں، ان کو رحمت کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو رحمت کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ. میں نے کہا نبی کو رحمت کی ضرورت نہیں، اللہ کو عبادت کی ضرورت کیا؟ یہ کیوں کہہ رہا اقیم الصلاۃ؟ تقریباً 700 مرتبہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو. اللہ کو نماز کی ضرورت کیا؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تمہاری نماز ہوتی ہے. نماز جو تم پڑھتے ہو اللہ کے دیے ہوئے وجود سے، اللہ کی دی ہوئی حیات سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کے دیے ہوئے ارادے سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ کی دی ہوئی سماعت و بصارت سے، اللہ کے دیے ہوئے کلام سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی زمین پر، اللہ کے دیے ہوئے آسمان کے نیچے، اللہ کی چلائی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ حقیقت میں تم کو نماز دیتا ہے، نماز اس کی عطا ہے، وہ دینے والا ہے. پھر کیوں کہتا ہے نماز پڑھو؟ تو اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن عبادت کرو گے تو وہ راضی، عبادت نہ کرو گے تو وہ ناراض. عبادت کرو گے تو جنت دے گا، عبادت نہ کرو گے تو دوزخ میں پھینک دے گا. مگر اسے عبادت کی ضرورت نہیں. اسی طرح نبی کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں، تم کو درود کی ضرورت ہے. کیونکہ درود، نماز ہی اللہ کی عبادت نہیں، روزہ ہی اللہ کی عبادت نہیں، زکات ہی اللہ کی عبادت نہیں، درود ہی اللہ کی عبادت ہے. اور یاد رکھو تم نے اتنی نمازیں پڑھی، تم 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، کوئی 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 65 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے گھٹے. اچھا ہے کہ دل نور سے معمور ہو اے شیخ، اچھا ہے کہ دل نور سے معمور ہو اے شیخ، اترے نہ کہیں ذہن میں ماتھے کی سیاہی.
چبوترے بن گئے، چبوترے کیا بن گئے؟ چبوترے بن گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ کیا عرض کر رہا تھا؟ درود کی محفل. ہاں ہاں. تو نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، عمرہ بھی عبادت، یہ سب عبادتیں آپ نے کر لی. نمازی کہلائے، الحاج بھی لکھ لیا نام کے ساتھ، کئی عمرے بھی کیے. کتنے حج کرے؟ بھوکی بہن مر گئی، یہ حج پر ہیں. 40ویں حج پر ہیں. تسبیح ہاتھ میں نہیں تو ہم کو گناہ گار سمجھتے ہیں لوگ. تسبیح ہاتھ میں رکھنا کچھ فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاتھ میں رکھتے ہیں تو احتیاط ضروری ہے کہ ریا کا شمول نہ ہو اس میں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ والے ریا سے بچنے کے لیے تسبیح نہیں رکھتے. یہ بھی ہوتا ہے مقصد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر ریا کا جذبہ نہ بھی ہو، تسبیح ہمیشہ چل رہی ہے، دل بولتا تو کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے. یہ سلام اللہ شاہ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے. ہاں. اور مولانا شفیع اللہ صاحب کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے. یہ سید صاحب جو ہیں، سید سراج الدین، سید سراجی شاہ، ان کے ہاتھ میں تسبیح نہیں. وہ بڑے مولوی کہلاتے، ان کے ہاتھ میں تسبیح نہیں. ہاں. وہ تو اشراق بھی نہیں پڑھتے، چارج بھی وہ نہیں پڑھتے، اوابین بھی نہیں پڑھتے، تہجد بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو واہ، پیٹ پھاڑے تو حرف نہیں، لیکن یہ مولوی حضرات سے بھی زیادہ تہجد، اشراق، چاش، اوابین، تسبیح، تحلیل، اللہ اکبر، 40 حج، 170 عمرے، پیشانی پر چبوترا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفس بڑھتا ہے. اللہ والے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں. عجب پیدا ہوتا ہے، یا تو کبر پیدا ہوتا ہے کہ ان سب سے میں اچھا، ان مولویوں سے، ان علماء سے، ان خطیب حضرات سے، ان صوفیوں سے میں اچھا. تکبر آ گیا، دوسروں سے اچھا سمجھا. تکبر یا نہیں، دوسروں سے اچھا نہیں، کمپیئر نہیں کرتا، میں تو بہت اچھا، مرتے ہی جنت میں جاؤں گا. عبادتوں پر عبادت ہے، عبادتوں پر ذخیرہ ہے میرے پاس عبادت ہے. ارے زاہد کو اپنے زہد و عبادت پہ ہے غرور، مجھ کو تیرے کرم تیری رحمت پہ ناز. اس کا یہ مطلب نہیں، ہرگز نہیں کہ نمازیں نہ پڑھیے، روزے نہ رکھیے، نوافل نہ پڑھیے، لیکن یہ اکڑ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. چاشت، اوابین، اس پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر. ریا حلال شمارن کو جامع بادہ حرام، ریا حلال شمارن، حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریا حلال شمارن کو جامع بادہ حرام، زہ شریعت و ملت زہ طریقت و کیش. وہ کیا ترجمہ، وہ ترجمہ. ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ترجمہ کیا، بس ترجمہ. ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جن کو معلوم ہے ان سے پوچھ لیں، جن کو ترجمہ معلوم ہے. ریا حلال شمارن کو جامع بادہ حرام، زہ شریعت و ملت زہ طریقت و کیش. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ تو درود شریف، اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن کہہ رہا ہے عبادت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہی تمہارا اللہ ہے رب، یہی ہے تمہارا رب جسے اللہ کہتے ہو تم، وہی ہے تمہارا رب جسے اللہ کہتے ہو. فَاعْبُدُوهُ، اس کی عبادت کرو. عبادت کی تمہاری اسے ضرورت ہے نہیں. تو
لیکن عبادت کرو کہہ رہا ہے. اسی طرح ہماری حمد، ہماری ثنا، ہمارے درود کی آقا کو ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت ہے. اور ایک بات کہ آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، آپ نے جو بھی عبادتیں کی معلوم نہیں کہ قبول ہو گئیں یا رد کر دی گئیں. تیری لے کنڑا میں کیسے بولیں گے؟ گوتیلا. قبول ہو گئی عبادتیں 50 سال کی، 60 سال کی، یا رد ہو گئی. ہمارے منہ پر دے ماری گئی، معلوم نہیں. نماز پڑھی کسے معلوم قبول ہو گئی یا رد ہو گئی؟ روزے رکھے کسے معلوم؟ علماء اہل سنت نے ایک بات کہی، بڑی مزے کی بات. سنا دوں کہہ دوں؟ ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے، ابھی کھل جاؤں تو سب راز حقیقت کھل جائے. نامہ حب حقیقی کا لفافہ ہوں میں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات جی؟ میں کیا بات کہی کہ وہ گناہ جو علم وحی کے ذریعے سے، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے بخش دیے گئے، وہ گناہ جن کے بارے میں قرآن کہے یا احادیث کا ارشاد ہو کہ وہ گناہ بخش دیے، فلاں شخص نے یہ گناہ کیا اللہ نے بخش دیا، فلاں شخص سے یہ گناہ سرزد ہوا مگر اللہ نے بخش دیا. قرآن اور حدیث جس گناہ کے بخشے جانے کی گواہی دے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ گناہ ان نیکیوں سے بہتر ہے جن کے قبول ہونے کا علم ہم کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا. وہ گناہ قرآن اور حدیث کہے کہ فلاں شخص سے یہ گناہ ہوا بخش دیو. صحابہ سے کچھ لغزشیں ہو گئیں، صحابہ کرام سے اللہ نے کہہ دیا کہ سب کو بخش دیا. کلًا وعد اللہ الحسنى، کہ فلاں صحابی سے گناہ ہوا بخش دیا، فلاں صحابی سے کچھ لغزش ہوئی، ہم کیا کہیں گناہ بشری تقاضے کے تحت کچھ ہو گیا تو مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اربع عبادلہ میں ہیں، علم و عرفان کے مینار ہیں. رسول اللہ کے علم کا خزانہ ان کے سینے میں موزن ہے، سمندر ہے علم کا، بحر العلوم. حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کا نام کیا؟ علم سے مشہور نہیں، ان کا نام ہے صاحب نالین، رسول اللہ کے جوتے اٹھانے والے، رسول اللہ کے مطہر معمبر اطہر جوتے، اقدس جوتے اٹھانے والے. حضور جب نالین پاک اپنے قدموں سے اتار دیتے تو یہ اٹھا لیتے، اٹھا کے اپنے آستین میں رکھ لیتے کہ میری تو یہی دولت ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ملے جو رکھنے کو سر پر کبھی نالین حبیب تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حبیب تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حضور کے نالین اگر ہم سر پہ رکھ لیں تو کہیں گے ہاں ہم بھی تاج رکھنے والے ہیں.
ملیں جو رکھنے کو سر پر کبھی نالین حبیب، قسم خدا کی کوئی مجھ سے تاجدار نہیں۔ تو بندگان خدا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام ہی صاحب نالین، حضور کے جوتے رکھنے والے، حضور کے نالین رکھنے والے۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی۔ آج کسی بزرگ کے جوتے اٹھا لیے ہم نے، کیا عادتیں کرتے ہیں؟ ارے یہ سنت سے ثابت ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، کیوں تم میرے جوتے اٹھاتے ہو؟ نہیں کہا، بلکہ خوش ہوئے، حضور کو خوش کرنے ہی کے لیے تو خدمت انجام دی۔ یہ ہے صحابہ کا علم اور فہم دین۔ اب ہم نے اپنے پیر کے، اپنے استاد کے جوتے اٹھا لیے تو اعتراض کر دیتے ہیں، ارے بدعت ہے، بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر سنت کیا ہے؟ تو خیر بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات جی؟ عبداللہ ابن مسعود صاحب نالین ان کا نام، صاحب نالین۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ تو کسی صحابی سے کوئی لغزش ہو گئی، کسی فروگزاشت ہو گئی تو قرآن نے، حدیث نے کہہ دیا کہ فلاں سے ہوا اور اللہ نے بخش دیا ان کا، ان کی لغزش، ان کی خطا بخش دی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ خطائیں جن کے بخشے جانے کی گواہ کتاب و سنت ہے، وہ خطائیں ان نیکیوں سے افضل ہیں جن کے قبول ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ہم نے نماز پڑھی، معلوم نہیں، سمجھ آئے گا؟ قبول ہوگی؟ معلوم نہیں۔ روزے رکھے، قبول ہو گئے یا پورے کے پورے پھینک دیے گئے؟ معلوم نہیں۔ حج کیا، وہیں مطافی میں پھینک دیا گیا، معلوم نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب غور کریں، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات دی، حج، یہ سب کیا، مگر خبر نہیں کہ معبود نے قبول بھی فرمائی ہماری عبادتیں یا رد کر دی۔ لیکن یہ عبادت ہے کیا؟ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو درود پاک کا تحفہ ہے، یہ جو عبادت ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ حق میں دعا ہے، اللہ کے محبوب کے حق میں دعا ہے امتی کی۔ وہ اللہ کے محبوب کے لیے جو دعا کرے گا، وہ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہر عبادت، بہت غور سے سنیں، ہر عبادت ہے، درود و پاک دعا ہے، اور حضور فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مرد ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی۔ معلوم یہ ہوا سننے والے ہوتے ہیں جاندار تو بولنے والے میں بھی جان آ جاتا ہے۔ سننے والے سونٹ کی ناس لے کے بیٹھ گئے، بولنے والا کیا بولے گا؟ کیا بولے گا؟ یا ایھا النبی، اے نبی۔ تو اللہ فرماتا ہے اے نبی انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے کہ تمہیں بھیجا میں بڑا زور ہے، تمہیں بھیجا کیا مت اور کچھ بھیجا نہیں کہا، ہم نے تمہیں بھی بھیجا، تمہارے ساتھ یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، کچھ بھی نہیں، یا تم کو یہ دے کر بھیجا نہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا،
پڑھ لی آیت، عظمت مصطفیٰ نظر نہیں آئی، شان نبی نظر نہیں آئی، حضور کی حمد نظر نہیں آئی، حضور کی مدح نظر نہیں آئی، حضور کے مقامات نہیں کھلے۔ مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کے ہوش اڑ جائیں، جنوں بیدار ہو جائے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ جی ہم نے تمہیں بھیجا، یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، تمہارے ساتھ دولت بھی دی، تو تم کو دولت دے کے بھیجا، تم کو دولت دے کے بھیجا، تم کو عزت دے کے بھیجا، تم کو ہدایت دے کے بھیجا، تم کو نور دے کے بھیجا، تم کو فلاں چیز دے کے، ہم نے تمہیں بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 50 لاکھ روپے کا سونا ہے، 50 لاکھ روپے کا سونا ہے، میں نے دے دیا سلام اللہ شاہ صاحب کو، لے لیجیے۔ سلام اللہ شاہ صاحب معلوم ہے یہ سونا ہے خالص، اب یہ نہیں پوچھتے ہیں سونا ہے نا ہے، 1 لاکھ روپے دیتے تو کم سے کم اس کے ساتھ اچھا تھا نا، اور میں اب باہر ہوں، گھر سے دور ہوں، کھانے کا بھی انتظام آپ کر دیتے تو اچھا تھا نا، یہ تو سونا کیا دیا، 50 لاکھ روپے کا یہ سونا دیا ہے آپ نے، نہیں بولتے کیوں کہ سونے کے ساتھ کھانا بھی ہے، 1 لاکھ روپے بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، بیٹے کی شادی کا انتظام بھی ہے، گھر بھی خرید لے سکتے ہیں 40 لاکھ میں، مسجد کو بھی 2 لاکھ روپے دے سکتے ہیں، 50 لاکھ اپنے ساتھ سب کچھ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ 50 لاکھ میں جتنی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، وہ سب ہے نہیں اس کے ساتھ؟ ہر نعمت جس نعمت سے پیدا ہوئی وہ ہے مصطفیٰ کی ذات۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیج دیا، تمہاری امت کو خبر کر دو تم آ گئے، اب پھر ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تقویٰ تم سے نکلے گا، دولت تمہارے قدموں سے نکلے گی، نور تمہارے قدموں سے ملے گا، ارے عزت تمہارے قدموں سے بٹے گی، تم جسے مل گئے اسے عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، حیات بھی مل گئی، علم بھی مل گیا، ولایت بھی مل گئی، خطبیت بھی مل گئی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا، تو اب تم سے جدا کون سی چیز ہے؟ ہماری ہر نعمت تمہارے ساتھ اور ہم بھی تمہارے ساتھ، اب جس نے تمہیں پا لیا اس نے ہماری ہر مخلوق کو پا لیا، اور تم کو بھی ہم کو بھی پا لیا، ملے جس کو ہو تم۔ میرے پیر و مرشد فرید العصر مجدد فرید العصر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ملے جس کو ہو تم اس کو سبھی کچھ مل گیا، بے شک ملے یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، ملے جس کو ہو تم اس کو سبھی کچھ مل گیا، بے شک خدا اور خلق ساری مل گئی ہے یا رسول اللہ۔ انا ارسلناک، تو تم کو جس نے پا لیا اس نے مخلوق کو بھی پا لیا، خالق بھی مل گیا۔ انا ارسلناک، ہم نے تمہیں بھیج دیا، اب تم کو چھوڑ کے ہمارے پاس آنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ انا ارسلناک،
تم کو بھیج دیا، ہمارے پاس آنے کی کوشش نہ کرے، تمہارے ڈائریکٹ ہماری ایک تجلی دیکھنا چاہا۔ ہمارے جلیل القدر پیغمبر نے کہا قال موسیٰ ربی ارینی انظر الیک، کہا موسیٰ نے اے رب مجھے جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، ولکن انظر الی الجبل، نور مصطفیٰ سے بنا ہوا جو پہاڑ ہے، کوہ طور، اسے دیکھ لو۔ تو معلوم یہ ہوا نور مصطفیٰ سے جو چیزیں موجود ہوئیں ان میں خدا کی تجلی نظر آتی ہے۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں، کب تک ادھر ادھر دیکھوں میں، مڑ کر کب تک ادھر ادھر دیکھوں میں، حیران ہے نظر کدھر کدھر دیکھوں میں۔ مڑ کر کب تک ادھر ادھر دیکھوں میں، میر انیس کہتا ہے، میر انیس، یہ اہل سنت و جماعت نہیں، دوسرے خانے کا آدمی ہے، بات اچھی کی ہے، بات تو کہتا ہے آدم کو یہ رتبہ یہ ہدایہ نہ ملا، میر انیس کہتا ہے۔ ہمارے میں نہیں، وہ الگ میر، سمجھ گئے نا، مڑ کر کب تک، ہاں وہ بھی ہم بھی ایک کے کیسا، ایک انہوں بھی ہمیں بھی ایک کے کیسا، ہاں تو کیا وہ الگ ہم الگ، ہاں مڑ کر کب تک ادھر ادھر دیکھوں میں، حیران ہے نظر کدھر کدھر دیکھوں میں، دنیا ہو یا عقبا ہو، ہاں سخر ہو کہ بہشت، دنیا ہو کہ عقبا ہو، سخر ہو کہ بہشت، تو ہی تو ہے جدھر جدھر دیکھوں میں، نور مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، جلوہ نبی کا۔ خیر تو کیا عرض کر رہا تھا، دیکھا نہیں، اہل سنت و جماعت کی کہی ہوئی باتوں کو نقل کر رہا ہے، معلوم ہوتا ہے سن کے کہا ہے، دیکھ کے نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں، دیکھیے کہنے کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والا دیکھ کے کہہ رہا ہے، نبی کے جلوے دیکھ کے کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ حضور کے جلوے صرف مدینہ طیبہ ہی میں نہیں، یہ حاضر و ناظر نبی، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔
خیر راز کی باتیں کیا کہوں. تو خیر عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات کیا عرض کر رہا تھا جی. ربی ارینی. تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آ گئے تو اللہ نے فرمایا انا ارسلناک، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا، ہم نے تمہیں بھیجا. تو اب تم جب آ گئے، آنے کے بعد وہ نبی آ گیا تو میر انیس کہتا ہے آدم کو یہ رتبہ یہ ہدایہ نہ ملا، ایسا کسی انسان کو پایا نہ ملا. آدم کو یہ رتبہ یہ ہدایہ نہ ملا، ایسا کسی انسان کو پایا نہ ملا. اللہ رے لطافت تن پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا. تو خیر یا ایھا النبی انا ارسلنا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیج دیا. ہم نے اب جسے بھی آنا ہے تم تک ہی آنا ہے، جسے بھی پہنچنا ہے تم تک ہی پہنچنا ہے، تم تک پہنچنا ہی ہم تک پہنچنا ہے، تم تک آنا ہی ہم تک آنا ہے. تمہیں چھوڑ کے ہمارے پاس کوئی آ نہیں سکتا. دیکھنا ہے تو تمہیں کو دیکھنا ہے، تمہیں دیکھ کے ہم کو دیکھنا کوئی چاہے. موسیٰ علیہ السلام نے لنترانی سن لی. تم نہ ہو موسیٰ کہیں تو لنترانی، تم آ جائیں تو ارینی کہنے والا کوئی نہیں. کہنے والا کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے من رآنی. طور پر رفعت لامکانی کہاں، لنترانی کہاں، من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں. اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. بندگان خدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا شاہد بنا کر، گواہ رہنے والا اور حاضر رہنے والا بنا کر تمہیں شاہد بنا کے بھیجا. تم نہ ہم کو دیکھنے سے قاصر رہو گے، ہم بھی تم شاہد ہو، تم ہمیں بھی دیکھتے رہو گے، اپنی امت کو بھی دیکھتے رہو گے. ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہمارا جمال تمہاری نظر سے اوجھل ہوگا، نہ تمہاری امت تمہاری مقدس آنکھوں سے غائب ہوگی. تم شاہد ہو، دیکھنے کا کام تمہارا ہے. کیوں دیکھنے کا کام نبی کا ہے؟ اس لیے کہ امت کی گاڑی چلے گی نہیں. ملا اگر نہ دیکھے، ملا اگر نہ دیکھے، آنکھیں اس کی بند ہو جائیں تو کشتی چلے کیسے؟ تو کشتیے امت کے چلانے والے حضور ہیں، اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اور جو ہر آن خدا سے لیتا رہے اور امت کو تقسیم کرتا رہے، وہ اگر سو جائے، وہ اگر امت کے احوال کو نہ دیکھے سبحان اللہ تو امت کی زندگی چلے کیسے؟ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تمہیں دیکھنے والا بنایا. اور کیسا دیکھنے والا؟ سب ظاہر کو دیکھتے ہیں، نبی ظاہر کی طرح باطن کو بھی دیکھتے ہیں. یا ایھا النبی کیا عرض کر رہا تھا؟ اے نبی ہم نے تمہیں بول کے کیا جوڑا ہے دیکھا آپ نے، وَمُبَشِّرًا شَاهِدًا. اے نبی تم اپنی امت کو دیکھ رہے ہو، تم اپنی امت کو دیکھ رہے ہو اور ہمیں بھی دیکھ رہے ہو. امت کا غم دیکھ کے ہمیں دیکھ رہے ہو، امت کا درد لے کے ہمیں دیکھ رہے ہو. تو کیسے تمہاری امت پر ہم رحم نہیں کریں گے؟ تم شاہد ہو. تم کو ہم نے امت کا دکھ درد دیکھنے والا بنایا ہے، اسی لیے بنایا ہے کہ امت کا دکھ دیکھ کے تم بھیگی آنکھوں سے ہمیں دیکھو اور ہم تمہاری آنکھوں کو ہنسنے والی بنا دیں، مسکرانے والی بنا دیں. امت کے غم میں تم رو تو ہم تمہارا دل ٹھنڈا کر دیں. امت کی نجات اور مغفرت کی
نبی سنا کرو. تم دیکھ رہے ہو امت کو, تم ہمیں دیکھ رہے ہو, محتاج کو بھی دیکھ رہے ہو, حاجت روا کو بھی دیکھ رہے ہو, تو تمہاری امت کا بیڑا کیسے غرق ہو سکتا ہے؟ چغم دیوار امت را, چغم دیوار امت را کہ باشد چوں تو کشتی باں, چراغ از موج غم آ رہا کہ دارد نوب کشتی باں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بھول گیا حضرات؟ نبی تم دیکھ رہے ہو امت کو, پریشانی میں بھی دیکھ رہے ہو, خوشی میں بھی دیکھ رہے ہو, اور تمہارا دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. سب لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والے کی نظر دیکھ رہے ہیں. جب تم دیکھ رہے ہو امت کو, تو امت جب امت کی کشتی ڈولنے لگے گی, مجھدھار میں ڈوبنے لگے گی, تو تم ہمیں بادیدہ نم دیکھو گے. خبری سنا دو, ومبشرن ومبشرن ونذیرا, اور ڈر سناؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈراؤ امت کو, کس بات سے ڈراؤ؟ کہ ڈائریکٹ خدا تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا. میری وجہ سے تمہاری بگڑی بن رہی ہے, خدا تم پر رحم کر رہا ہے, یہ سمجھنا. اپنے اعمال سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے نمازیں پڑھتے, روزے رکھتے, زکاتیں دیتے, حج کرتے, ہم نے ہم سنتوں پر عمل پیرا ہیں, سنتیں پر عمل پیرا ہے. سنت کس کی سنت, کیا سنت؟ حضور جو کریں وہ سنت. حضور کو بلا دیا, سنتوں کا ذکر کر رہا ہے, سنت والے کا ذکر چھوڑ دیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. سب اپنے طرف بلا رہے ہیں, اپنی پبلسٹی چاہ رہے ہیں, اپنا نام کرنا چاہتے ہیں, اپنا شہرہ چاہتے ہیں, اپنا چرچا چاہتے ہیں. اور تم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے محبوب تم فرما دو کہ میری نماز, میری قربانی, میری ساری زندگی اور میری وفات اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ خدا ہے یہ بتانے, اور میں بندہ ہوں یہ بتانے کے لیے میں نمازیں پڑھ کے بتاتا ہوں, روزے رکھ کے بتاتا ہوں کہ دیکھو میں خدا ہوتا تو نمازیں نہیں پڑھتا, میں خدا ہوتا تو روزے نہیں رکھتا, میں خدا ہوتا تو قربانی نہیں دیتا, میں خدا ہوتا تو زندگی اس طرح نہیں گزارتا, میں خدا ہوتا تو موت کے دروازے میں داخل نہیں ہوتا, میری وفات نہ ہوتی. سمجھ میں آ جائے. روح ہے نا, روح یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے. روح آپ کو معلوم ہے, سول, آتما, پران, آتما, سول. کنڑ میں بھی آتما بولتے ہیں نا, ہاں تمل میں کہتے ہیں ویر, ویر کیا, ویر ویر کیا ہے, کیا ویر کیا. تو آتما یہ روح یہ حضور کے نور سے بنی ہے, حضور کے نور سے بنی, حضور کی ذات سے نکلی. اس میں یہ طاقت ہے کہ کبھی مرتی نہیں. علماء اہل سنت و جماعت کا ایمان عقیدہ ہے کہ روح حادث ہے, قدیم نہیں, روح مخلوق ہے, خالق نہیں. اس کے باوجود جب ایک بار یہ پیدا ہو گئی تو اب کبھی مرے گی نہیں. حضور کے نور سے پیدا ہونے والی چیز روح وہ مرتی نہیں. حضور کو مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کو نہیں دیکھتا, محبت کو دیکھتا.
میرے پیارے کے پیارے سے محبت ہے. تو کیا عرض کرا تھا بھول گئے آپ حضرات؟ تو روح جو ہے وہ حضور کے نور سے پیدا ہوئی. وہ روح آپ کی بھی ہے، آپ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے. آپ خود کو بھی آپ کہتے ہیں. میں آپ آؤں گا، میں آپ ہی آپ کے گھر آؤں گا، میں آپ ہی آپ کے گھر آؤں گا. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی روح سب میں ہے، حضور کے نور سے بنی ہوئی چیز ہم سب میں ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا جسم زندہ ہے. اور جب جسم مزمحل ہو جائے گا اور نیست و نابود ہو جائے گا تب بھی روح زندہ رہے گی. میری روح فنا نہیں ہوگی، بعد فنائے جسم بھی روح باقی رہتی ہے. یہ ہے اہل سنت و جماعت کا اعتقاد، عقیدہ، ایمان، یقین، اذعان. تو حضور کے نور سے پیدا ہوئی جو چیز ہے وہ مرتی نہیں. تمہیں سب مر جائیں گے، روحاں سب رہیں گے. روحاں جسم مر جائے گا. کیوں؟ جسم زندہ رہنے والی چیز، روح جسم کو زندہ رکھنے والی چیز. جو زندہ رکھنے والی چیز ہے دوسرے کو، وہ فنا نہیں ہوتی. جو زندہ رہنے والا ہے وہ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے. جو زندہ رکھنے والا ہوتا ہے وہ فنا نہیں ہوتا. اسی طرح ساری کائنات کی جان حضور ہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علیہ رحمت و رضوان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کہاں ہائے تیرا مکان ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. نبی والے بھی کیا کیا بتا گئے. کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. کان فرش پہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترف دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یہ بولتے نبی کا تذکرہ نہیں ہونا، تو نے کرا تو کیا ہوا. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے مصطفیٰ ہی کی داستان ہے. کان جدھر لگائیے اور تیری داستان ہے. کان جدھر لگا. جانے کائنات ہیں. دوسروں کو زندہ کرنے والی جو حقیقت ہوتی وہ کبھی نہیں مرتی. روح جسم کو زندہ کرنے والی حقیقت، زندہ رکھنے والی حقیقت وہ مرتی نہیں. اور جو کائنات کی روح ہو، جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء کی روح ہو، وہ کیسے مر جائے؟ تو حضور وفات پانا حضور کا کام نہیں. نور مصطفیٰ وفات نہیں پاتا، روح مصطفیٰ وفات نہیں پاتی. جس میں مصطفیٰ پر وفات تاری کائے کو ہوئی؟ خضر علیہ السلام حضور سے پہلے اس دنیا میں، حضور تشریف لانے سے پہلے سے موجود ہیں جسم کے ساتھ. اور جمہور علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ قیامت تک زندہ رہیں گے. ان کی عمر، ان کے جسم کی اتنی لمبی عمر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے. اور حضور کے جسم کی 63 سالہ عمر. خضر علیہ السلام کا جسم، روح نہیں، روح تو سب کی زندہ. خضر علیہ السلام کا جسم
جسد عنصری وہ کیا وہ جسم بھی نور مصطفیٰ سے بنا، وہ جسم حضور سے پہلے سے ہے، یعنی حضور کی جسمانی زندگی ظاہری زندگی سے پہلے سے ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا وہ جسم، اتنی لمبی زندگی خضر علیہ السلام کی، اور حضور کے جسد عنصری کی زندگی 63 سال کے بعد وفات پاتے ہیں، کیوں وفات پانے کا جسم نہیں، ایک لمحے کے لیے تو وفات طاری ہوئی، پھر اس کے بعد ان کو زندگی مل گئی، جسمانی زندگی مل گئی، لیکن وہ ایک لمحے کی وفات بھی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں بندہ ہوں، وفات پانے والا ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ تم فرماؤ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، اللہ کو اللہ بتانے کے لیے ہے، لا شریک لہو، اس کا میں شریک نہیں ہوں تو اور کون شریک ہو سکتا ہے؟ لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین، دیکھو میں خدا نہیں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ دائم دورو یا بے اسرا کے دورو نوشر بز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سلام پڑھ لو، جہاں ہے وہاں چھوڑو، سلام پڑھ لو پہلے۔ بس میں ہدایت کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، کل جہاں مل کی روٹی غذا، اس شکم کی خنات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان۔ ہاتھ جسمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سنا سلام کا خود بونا سلام علیکہ شیخنا سلام علیکہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکته علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على
سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشفي شيخنا، اللهم اشفي شيخنا وطول حياته، اللهم اشفي شيخنا وطول حياته مع الصحة والسلامة والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.